ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب کے حوالے سے اکثر کہا کرتے تھے، 2 یا 3 اکثر تو نہیں، 2 یا 3 جگہوں پہ کہا، اس کے بعد انہوں نے اجتناب کیا اس گفتگو سے، کہ یہ ایک یہودی لابی کا حصہ ہے اور اس کو تیار کیا جا رہا ہے، لایا جا رہا ہے. اور پھر ہم نے جب یہ ٹائم آیا کہ وہ پرائم منسٹر بنا تو اقوام متحدہ کی ایک تقریر تھی، جس تقریر کے حوالے سے بڑے سارے لوگوں نے شور مچایا کہ جی شاید یہ وہ وجہ تھی جسے مغرب بھی چاہتا تھا کہ اس کو ہٹایا جائے حکومت سے. لوکل ڈائنامکس پالیٹکس کے جو بھی تھے، لیکن ایک ویسٹرن امپیکٹ تو ہوتا ہے نا جی ہماری سیاست کے اوپر. تجزیہ کا 7 بجے شروع ہوتے ہیں، 11 بجے تک ہمیں یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ پوری دنیا کیا سوچ رہی پاکستان کے متعلق. لیکن جب عمران خان صاحب جیل میں گئے تو فلسطین والا معاملہ شروع ہو گیا. 7 اکتوبر 2023 کو عمران خان نے وہاں سے بھی جیل میں ہوتے ہوئے بھی کچھ اس طرح کی ٹویٹس کی، اسرائیل کے خلاف بھی بولے. ان کی طرز سیاست سے اور ان کے طرز عمل سے تو ہمیں کہیں نہیں نظر آیا کہ وہ اسرائیلی لابی کا حصہ تھے. آپ چونکہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے آپ نے، اور ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد مسند ایک جو آواز ہے وہ آپ کی ہی سمجھی جاتی ہے تنظیم کے حوالے سے. آپ بھی آج یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا اس وقت کا موقف جو انہوں نے اپنایا تھا وہ غلط تھا، یا آج کے ٹائم میں جو عمران خان کی سچویشن ہے وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی کیلکولیشن جو ہے وہ غلط تھی؟ اچھا، اب دیکھیں بات یہ ہے کہ عرب دنیا اسرائیل کے مقابلے میں کھڑی تھی، اسے روک رہی تھی. 67 کی جنگ ہوئی، اس میں عربوں کو شکست ہو گئی. بن گوریان ان کا پرائم منسٹر ہے. فرانس میں انہوں نے جشن منایا اور اس موقع پہ اس نے اعلان کیا کہ عرب دنیا میں طاقت نہیں ہے ہمارا مقابلہ کرنے کی، اور ہمارے مقابلے میں ہمارے لیے خطرہ ایک مسلمان ملک رہ گیا ہے اور پاکستان ہے. اور اس نے 2 بنیادیں بیان کی تھی. ایک اس کی عسکری طاقت جو اب ایٹمی طاقت اور میزائل ٹیکنالوجی کے ساتھ مسلح ہو چکی ہے. دوسرا اس نے کہا تھا اس کی نظریاتی اساس، وہ جو ہم نے شروع کیا تھا 2 قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان، ٹھیک ہے، وہی پولیٹیکل اسلام والا کانسیپٹ. یہ 2 باتیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ہمارا دشمن ہے. جو ہم دنیا میں ورلڈ آرڈر لے کے آنا چاہتے ہیں، یہ دونوں باتیں اس کے خلاف ہیں. درست، ٹھیک ہو گیا. 67 میں یہ بات ہوئی، 71 میں پاکستان ٹوٹ گیا. تو کوئی تو تھا جو سیاہی گول رہا تھا وقت کے بہتے دریا میں، تب یہ ہوا نا. اب آگے دیکھیے، گولڈ سمتھ ٹھیک کون ہے؟ ایک یہودی فیملی ہے، ان کا بزنس ہے، پاورفل. سر جی بہت بڑے لوگ ہیں ہمارے، یہ انفلوئنس کرتے ہیں، برطانیہ کو کرتے ہیں، امریکہ کرتے ہیں، پوری دنیا کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایون موجودہ پریزیڈنٹ آف امریکہ اس کا داماد جو ہے وہ جیرڈ کشنر از جوش. ٹھیک ہو گیا. وہ ان کی بیٹی، وہ اپنے ایک جو پاکستان میں ایک کرکٹر جو ان کے ہاں، یہ خود عمران خان صاحب نے خود تسلیم کیا ہوا ہے کہ میں یس، وہ باجوہ نے کہا تھا نا آخری دور میں جب پھڈا پڑا کہ تم تو ایک پلے بوائے تھے، اس نے کہا یس میں پلے بوائے تھا. تو یہ میں کوئی ان پہ الزام نہیں لگا رہا، ان کی اپنی زبان کی بات ہے. جس کی یہ شہرت ہے وہ اپنی بیٹی اس کو دے رہے ہیں. اور پاکستان جو ہے نا، وہ اعلان تو ابھی نہیں ہوا تھا لیکن ایٹمی طاقت سمجھے بن ہی چکا تھا. ٹھیک، پتا تھا سب کو کہ کیا پوٹینشیل ہے. اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے آئے ہیں باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت، 2011 کا پہلا جلسہ دیکھیں، اور اس کے بعد پھر جس طرح چینلز میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں پوری مہم چلائی گئی ہے. آپ سے کیا پوشیدہ ہوگا؟ یہ کسی اور سیاسی پارٹی کو یہ جو سارا کچھ ملتا ہے؟ تو یہ جو چیزیں تھیں نا ساری مل کے، اب آپ دیکھیں دھوکہ کس چیز سے کھا رہے ہیں؟ ریاست مدینہ کے کانسیپٹ سے. تو ریاست مدینہ کے نعرے سے، بلکہ ریاست مدینہ کیا تھی؟ یہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ جو خاص لوگ ریاست مدینہ کی ٹرم استعمال کرتے ہیں، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے سیکولر اسٹیٹ. وہ یہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے انہوں نے یہودیوں کو اکوموڈیٹ کیا تھا. جی، وہ پہلا معاہدہ انہی کے ساتھ تھا. وہ ان کا وہ جو ہے نا، یہ کوئی خلافت راشدہ کا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ آتے وقت جو معاہدہ کیا گیا تھا میثاق مدینہ، یہ وہ مراد ہوتی ہے ان کی. بعد میں ہم نے ریاست طیبہ بھی سنا، بڑی ساری تقاریب ہے. نہیں، ریاست طیبہ ہمارے آرمی چیف صاحب نے مدینہ کے مقابلے میں کھڑی کی ہے.
ٹھیک ہے نا. ان کے نریٹو میں جو ٹرمز تھی نا وہ یہ ریاست مدینہ تھی, اور یہ ان سے پہلے یہ آپ جو پروین مشرف کے قریب تھی دانشور تھے, یہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی. ٹھیک ہے. دوسرا ان کے یہاں ملتا ہے پھر صلح حدیبیہ, پہلا ریاست مدینہ تو دوسرا. یہ دو پیارے جو نا چیزیں ہیں پورے تاریخ اسلام میں جو جن سے ان کو عقیدے تھے. اصل میں تو انسان کے عمل سے پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے, میرا پوائنٹ تقریر سے نہیں پتہ لگتا. جس کو سرو کرنا ہے اس کے خلاف بھی تقریر کر سکتے ہیں. مزدور لیڈروں کا آپ کو پتا ہوگا یونین بنتی تھی, کیا ہوتا تھا. تو مسئلہ تقریروں کا نہیں ہوتا, مسئلہ ہوتا ہے آپ کا جو نقطہ نظر ہے اور جو آپ کا طرز زندگی ہے. تو آپ ان کے طرز زندگی کو دیکھیں. پہلے دور کے بارے میں نے بتا دیا, اعلانیہ ان کو کوئی ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے کہ کبھی کوئی توبہ کی ہو. یہ تو ہم نے کہا نا کہ انہوں نے توبہ کر لیا, فنڈامنٹلسٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. کنہوں نے توبہ کر لی؟ عمران خان صاحب نے. اچھا, میں کہ شاید ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کر رہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے, میں اس چیز کو سمجھ نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں توبہ کیوں کریں گے انہوں نے, کس چیز سے توبہ, مطلب انہوں نے کہا میں پلے بوائے تھا. اچھا, پلے بوائے ہونے کا کہیں ملتا ہے کہ وہ یہودی ہوگا یا یہودی لابی کا حصہ ہوگا تو پلے بوائے ہوگا؟ امریکہ میں, برطانیہ میں آپ پلے بوائے ہیں, اور وہاں کی اشرافیہ میں آپ کی وہ سارا کچھ ہے. تو وہاں پہ وہ کون ہے؟ وہیں سے تو یہ دوستیاں ہوئی ہیں نا, کلب میں ملی تھی نا یہ. ٹھیک ہے, پہلے تعلق کلب میں قائم ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ اس سے کوئی اعلانیہ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ انہوں نے کہا جی میں آج سے میں نے توبہ کر لیا اور مسلمان ہو گیا ہوں. یہاں پہ ایک بندہ پروموشن کے لیے ایک ریلیجن چھوڑ کے دوسرے ریلیجن کا حصہ بن جائے, کیا مشکل ہے؟ آپ کے یہاں سے لوگ جا کے گے بن جاتے ہیں برطانیہ میں جا کے. یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ان کے ایجنڈے پہ تھا اس لیے مذہب بدلا تاکہ وہ ایجنڈے پہ چل سکیں اور سسٹم کا حصہ بن سکیں. ظاہر ہے یہی تھا نا. جب بعد میں جب اس پہ بہت زیادہ یہاں پہ طوفان اٹھا تو پھر علیحدگی بھی ہو گئی. ایک علیحدگی ہو گئی لیکن علیحدگی نہیں ہوئی, قانونی علیحدگی ہو گئی. لیکن یہ کہ آج بھی ان کی وہ جو امریکیوں نے ان کے گلے میں بیٹی ڈالی ہے عدالتی فیصلے کے ذریعے سے, اس کو وہی پرورش کر رہی تھی نا. ایک اور چیز سر, پھر اس طرح میری ایک بات رہ گئی ہے, پلیز مکمل کی. وہ یہ ہے کہ بھئی یہاں پہ جب وہ اقتدار میں بھی تھے تو وہ کوئی جو ہے نا خاتون کوئی لاتے مار کے کھول رہی تھی دروازے, وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی. پھر ایک وائس جو ہے نا وہ کال جو تھی وہ لیک ہوئی ہے, تو معلوم ہوا کہ ان کے وہ چیزیں ساری اسی طرح چلتی رہی. یہ کریکٹر ہوتا ہے ریاست مدینہ بنانے کا. اچھا, اب آ جائیں اس چیز پہ جو وہ کیا اقوام متحدہ کی تقریر, اس سے فلسطین جتنا مسئلہ ہی, اس سے بلکہ زیادہ اہم مسئلہ پاکستان کی سلامتی کے اعتبار سے کشمیر کا مسئلہ ہے. کشمیر پر بھی انہوں نے تقریر کی, لیکن جب انڈیا نے کشمیر کو اپنے اندر انہینس کر لیا تو اس کے بعد ہم نے دھوپ میں کھڑے ہونے کے سوا کیا. ان کے آرمی چیف نے تو کہا تھا میرے ٹینکوں میں تیل ہی نہیں ہے. جنرل باجوہ نے کہا تھا. ہاں, تو اس کو سیک کس نے کرنا تھا؟ تو سیک انہوں نے بعد میں کر لیا نا پھر اس کو. نہیں, وہ تو انہوں نے ان کو کر دیا. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, بہت بات کی بات ہے یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کیا تو پھر انہوں نے سیک کر دیا. 2019 کی بات ہے, اس وقت کرنا تھا سر. 2022 میں جا کے تو کوئی اور پھٹا ہے. میں اسی پوائنٹ میں ایک بات یہاں پہ رکھتے ہوئے پھر واپس اسی جگہ جاؤں گا صرف 2 منٹ کے لیے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو مانیں, آپ نہیں مانتے لیکن گفتگو میں بیٹھے ہوئے یہ بات ہوتی ہے, اور پورے پاکستان نے یہ بات کی ہے, جرنلسٹ نے, باقی لوگوں نے, سیاستدانوں نے, کہ عمران خان کو لے کے آئے فوج. بالکل ٹھیک ہے, چلیں یہ مان لیا, اچھی بات ہے. ہم تو سمجھے تھے, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود کہتا ہے کہ مجھے فوج لے کے آئی تھی. اس نے آخری تقریر کی, اس نے کہا جنرل باجوہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا, جو کرتا تھا جنرل باجوہ کرتا تھا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا جی, یہ بات ہوئی نا. فوج کو نہیں پتا تھا کہ ایک صہیونی لابی کا حصہ ہے یا ان کا کرندہ ہے, اس کو ہم کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس بات؟ رجیم چینج, مطلب عمران خان کو لے کے آئے نا. ایک لفظ لیں, رجیم چینج. ٹھیک ہے, یہ جو پرویز مشرف سے لے کے 2022 تک جو چلا ہے یہ رجیم ایک ہے. ٹھیک ہے, یہ عمران خان کہہ رہا ہے رجیم چینج. رجیم چینج کسے کہتے ہیں سر؟ کسی پولیٹیکل پاور کو تو رجیم تو نہیں کہتے. جو منتخب ہو کے آئے ہو وہ تو رجیم نہیں ہوتا. غیر منتخب لوگوں کا وہ جتھا جو جبرن عوام پر مسلط ہو گیا ہو, حکومت پر مسلط ہو گیا ہو, وہ رجیم کہلاتے ہیں. تو مطلب امریکہ اپنے اور یہ عمران خان کے الفاظ ہیں, یہ عمران خان کے الفاظ ہیں, یہ رجیم چینج ہوئی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایجنڈا تھا یہ باہر سے جن کو دیا گیا تھا وہ ان کے اپنے تھے تو دیا گیا تھا.
سر ایٹ دی اینڈ ان دا کنکلوژن آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو وہ موقف تھا وہ درست تھا اور آج بھی وہ ٹھیک ہے. وہ آج بھی ٹھیک ہے, اور آج بھی ہوتے تو اسے آن کرتے, آج بھی ہوتے آن کرتے ہیں. لیکن اب چلیں, یہ ڈرائنگ روم کی ایک بات ہے. ویسے تو ڈرائنگ روم سے ہٹ کے بھی میرے ایک دوست کے توسط سے ان کے صاحبزادے جو ہیں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آخری وقت میں اس چیز سے پیچھے ہٹ گئے تھے ایک قدم, لیکن وہ اعلان نہیں کر سکے. ان کی صاحبزادے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اکثر جگہوں پہ بیٹھے ہوئے. دیکھیں بات یہ اصولی بات, علمی بات یہ جو ایک بات جو ریسرچ میں بھی بات ہو نا, کسی آدمی نے کوئی رائے دی ہے, وہ رائے انہوں نے جمعے کے خطاب میں دی تھی, اس سے اگر پیچھے ہٹتے تو ایک اور جمعے کا خطاب فرما دیتے اور کہہ دیتے جی میں اس سے اعلان. یہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب میں اتنی ضرورت تھی کہ اپنی بات سے, جب بہت سی باتوں سے انہوں نے کیا بھی ہے اور بعد میں اعلان بھی کیا, کوئی شک, ایک معقول آدمی کا یہ طرز عمل ہوتے ہیں. اب میں آپ کو پبلکلی گالی دے دوں اور بعد میں آ کے پاؤں پکڑ لوں آپ کے یہاں بیٹھ کے چھپ کے, یہ تلافی ہے اس بات کی. تو آپ تنظیم کی بنیاد پر کتنی بڑی بات ہے, فرض کریں میں آپ کی بات سے عمران خان اتنا بڑا لیڈر ہے سر, آپ کی بات اس کے بارے میں اتنی بڑی بات ڈاکٹر صاحب نے کہہ دی اور ملک پبلکلی اس کی کوئی, اس وقت شاید اتنا بڑا لیڈر نہیں تھا جو 2012 کے بعد. میری بات سنیں, بہت یعنی جہاں تک انفلوئنس کا اعتبار ہے, دیکھیں کرکٹر 92 کا ورلڈ کپ جیتا ہوا, ٹھیک ہے, شوکت خانم ہاسپٹل انہوں نے بنا لیا, تو اس وقت بھی لوگ تو ان کے دیوانے تھے. وہ اتنی بڑی پولیٹیکل یعنی الیکشن جیتنے کے لیے ایک علیحدہ طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, وہ نہیں تھی. مطلب یہودی لابی کو عمران خان اگر اندر تھا تو باہر نکلوا سکتی تھی, تو وہ نہیں نکلوانا چاہتے. اب انہوں نے چھوڑ دیا عمران خان کو بیک اپ کرنا, بھی یہ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں دوستیاں پکی نہیں ہوتی, پرماننٹ نہیں ہوتی. صحیح. آپ کی ورت ہوتی ہے تو دوستی ہوتی ہے, نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی. اب پاکستان کو وہ خاتمے کے قریب آ گئے تھے, آپ نے ورت پروو کی, دوستی ہو گئی. سر وہ ورت والی بات تو پاکستان میں نہیں ہوتی نا, انہوں دی ورت ہے سی جنہوں نے حکومت سے بٹھایا ہے انہوں نے, وہ نہیں تھی. میں اصل میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ پاکستان کی جو فوج نے اپنی ورت پروف کی تو امریکہ نے, ٹرمپ نے مان لیا, ٹھیک ہے. اسی طرح جب تک آپ اپنی پولیٹیکل جو ہے نا وہ اسٹرینتھ رکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے. جب آپ وہ لوز کر دیتے ہیں اور آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ مقامی ماحول آپ کو اب سوٹ نہیں کرتا, تو باہر والے پھر آپ کا ساتھ نہیں دیتے. سر جو موجودہ حالات ہیں اس ٹائم میں, عمران خان سے کوئی صلح مشورہ یا اس کو قومی ادارے کی سیاست میں دوبارہ شامل کرنا چاہیے, کیونکہ ایک بڑی انسرٹینٹی ہے. اندر کا ووٹر 1,70,00,000 کے 76,00,000 کے قریب اس کو ووٹ پڑے 2024 الیکشن میں, اور سب سے زیادہ ووٹ جو ہے پاکستان کی ہسٹری کا آج کا سب سے بڑا ووٹ اسی جماعت کو پڑا ہے ابھی تک. عوام کے دل میں اس کے لیے محبت ہے, آج بھی ہے. تو اس محبت کو دیکھتے ہوئے کیا یہاں پہ جو رجیم ہے یا حکومت ہے یا جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں, ان کو نہیں چاہیے کہ کچھ مل بیٹھ کے درمیانی راستہ نکالیں تاکہ اس میس اور کیوس میں سے باہر؟ میرا خیال ہے نکل آنا ہوتا تو آج سے 2-3 سال پہلے نکل آتا ہے, اور وہ عمران خان صاحب نکلنے دیتے نہیں, اور کسی کے لیے کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا. عمران خان نہیں نکلنے دے رہا یا وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کو کر لیں گے, جب آپ جناب آ کے اسلام آباد میں آگے لگا دیں گے, جب کوئی وفد آ رہا ہو اس وقت آ کے آپ ہنگامہ کھڑا کر دیں گے, نہیں ہونا چاہیے. تو پھر کیسے کوئی آپ کے ساتھ بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھتا کوئی. جب تک آپ کہیں کہ جی ہم بات ہی نہیں کرتے, ان چوروں کے ساتھ ڈاکوؤں کے ساتھ میں بیٹھتا ہی نہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ ہے. دوسری بات جو آپ نے بتایا نا, یہ اتنے لوگ محبت کرتے ہیں. میں آپ کو ذرا تھوڑی دوسری تصویر دیکھا تھا, 18 میں وہ جیتے, اس کے بعد جتنے بائی الیکشن ہوئے سب میں آ رہے, 24 میں پھر جیت گئے. 24 اصل میں یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس ملک میں ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ بینک ہے. بسم اللہ, تھوڑے تھوڑے تسی آ رہے ہو, ٹھیک ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ بینک. یہ جو اینٹی ووٹ بینک ہے نا, یہ کسی کی محبت میں استعمال نہیں ہوتا, یہ مخالفت میں استعمال. جب موقع ملتا ہے تو وہ نکل آتا ہے. وہ جو بھی اب وہ سٹانس لے کے کھڑا ہوگا نا, بے شک وہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ہی کھڑا کیا ہوا کیوں نہ ہو. میاں صاحب نے لیا تھا تو عوام میاں صاحب کے ساتھ تھی. یہ 18 میں آپ دیکھیں نا کہ فوج جب عمران خان کے ساتھ تھی تو وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہے وہ سارا میاں صاحب کو پڑا تھا. اچھا, وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہے نا, وہ کبھی وہ خود متحد نہیں ہے. کوئی قوم پرستی کی وجہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, کوئی مذہب کی وجہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, کوئی پرانا جیالہ ہے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. سر آپ نے 1,73,00,000 ووٹر کو اس ملک کی جو ڈیفense لائن ہے اس کے اگینسٹ کھڑا کر دیا اپنے ہی نیریٹو سے. ہاں, تو یہ ہے, یہ کسی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے.
اور ہماری حرکتیں بھی ماشاءاللہ ایسی ہیں. جب آپ ایسا ظالمانہ نظام قائم کریں جو صحیح. آپ نے جو ٹیکس امپوز کیے ہوئے ابھی وہ جو اس طرح کا ہو, جب اتنے بڑے فرق رکھ دیں ایک مزدور کی تنخواہ میں اور ایک جج صاحب کی تنخواہ میں, کوئی تو آپ سے محبت کرے گا؟ سر یہ تو وہی نظریہ پاکستان کی برکت سے ملک چل رہا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کی حرکتوں سے تو یہ کبھی کے لوگ توبہ کر چکے ہوتے ہیں.